اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ سورہ بقرہ کی 276 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ سود اور صدقے کے فرق کو بیان فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں آپ نے تفصیل سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو تو حرام کیا ہے اور صدقات کو حلال کیا ہے، اور سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بالکل مدہوشی کی حالت میں اٹھائیں گے، جو بالکل مجنون کی طرح جنون کی کیفیت طاری ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں غریبوں کا خون چوسا تھا، غریبوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں، دوسرے طرز سے لوگوں کو سود اور صدقات کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ سود کو تو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ سود کو بڑھانا، سود کو گھٹانا اور صدقات کو بڑھانا یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اس کے مال کو اللہ تعالیٰ بالکل ختم کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ دنیا کے اندر بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور آخرت کے اندر تو کسی بھی طرف دیکھ ہی لیں گے، اس کا مشاہدہ کر ہی لیں گے۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں دنیا کے اندر بھی اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ سود کھانے والوں کے مال کو اللہ تعالیٰ گھٹا دیتے اور صدقات دینے والوں کے مال کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ بڑھاتے رہتے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ظاہری طور پر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سود کھانے والوں کے پیسوں میں اضافہ ہو رہا، بڑھوتری ہو رہی ہے، خوب پیسہ آ رہا، گاڑی بنگلہ کوٹھی اور یہ زمین جائیداد، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوب مال بڑھ رہا۔ اور صدقات کرنے والوں کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس کے مال کے اندر کمی ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہری طور پر ایسا دکھتا ہے، حقیقت میں اس کا مال بڑھتا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برکت کو چھین لیتے ہیں، اور صدقات کرنے والوں کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ برکت عطا فرماتے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے، ہم کو مال خوب چاہیے یعنی کثرت، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا مانگی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے اور ہمارا گھر کشادہ فرما دیجئے اور ہم کو برکت والا رزق عطا فرمائیے۔ تو سود کے اندر تو برکت ہے ہی نہیں، سود کے اندر تو کثرت ہے، مال خوب بڑھتا۔ ظاہری طور پر آدمی دیکھتا ہے کہ مال اس کو خوب بڑھ رہا، عیش و آرام کے سامان اس کے پاس بہت آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت الگ ہے، کثرت الگ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا مانگی ہے، کثرت کی دعا نہیں مانگی۔ کیوں؟ آرام و راحت مال کی کثرت میں نہیں ہے۔ آرام و راحت، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس بہترین گھر ہے، فرنیچر ہے، کولر ہے، فریج ہے، موٹے موٹے بہترین گدے ہیں، لیکن اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو برکت نہیں کہتے۔ اور اس برکت میں اور اس کثرت میں آرام اور راحت نہیں، بلکہ یہ اسباب راحت، راحت الگ چیز ہے اور اسباب راحت الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر اسباب کیا ہے؟ بہترین قسم کا گدا اور اے سی، فرنیچر، نرم نرم گدے، یہ اسباب راحت ہے۔ لیکن اتنی جو ہے نرم بستر ہونے کے باوجود بھی اور بہترین گھر ہونے کے باوجود بھی اور فری اے سی ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ یورپ میں 75% لوگوں کو نیند بغیر گولی کھائے نہیں آتی ہے۔ 75% لوگ ایسے جس کو نیند بغیر گولی کھائے نہیں آتی، یہاں تک کہ گولی کھا کھا کر کے وہ تنگ آ گئے، گولی کا اثر بھی ختم ہو گیا، اس کو نیند نہیں آتی۔ کیوں نیند نہیں آتی؟ کہ اسباب راحت کو انہوں نے اختیار کیا اور راحت کے سامان کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ راحت کس میں ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں ہے، اطاعت میں ہے، اللہ کی بات مان کر کے چلنے میں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے غریب لوگ ہیں، مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک نواب صاحب تھے، اس کے پاس ہر قسم کے عیش و آرام کے اسباب تھے، ہر قسم کی چیزیں تھی، گھر کے اندر ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن وہ آدمی کھانے سے اتنا مجبور تھا کہ روزانہ قیمہ لا کر کے اس قیمے کو پکاتا تھا اور پکا کر کے اس کا عرق نکال کر کے، اس کا شوربہ نکال کر کے کپڑے میں چھن کر کے وہ پانی پی کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے اوپر کے حصے میں چھت پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا ایک غریب آدمی کہیں سے محنت مزدوری کر کے آیا، اس نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے موٹی موٹی دو روٹیاں نکالی اور اس نے جو چٹنی کے ساتھ روٹی کھائی اور اس کے پاس چھاچھ تھی، اس چھاچھ کو اس نے پی لیا اور پی کر کے وہیں پر اینٹ سر کے نیچے رکھ کر کے سو گیا اور نیند بہترین سکون سے سو گیا وہ آدمی۔ یہ نواب صاحب اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ نواب صاحب نے اپنے جو ارد گرد ان کے لوگ تھے ان سے کہا کاش کہ یہ اپنی صحت مجھ کو دے دیتا اور میری دولت یہ دے دیتا، کاش کہ یہ اپنی صحت مجھ کو دے دیتا اور میری دولت یہ دے دیتا تو میں اس کے لیے بھی راضی ہو جاتا۔ مولانا ذوالفقار صاحب زیدہ مدعو کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد بن رہی تھی، مولانا ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر چل رہی تھی، اسی درمیان میں لنچ کا ٹائم ہوا، کھانے پینے کا ٹائم ہوا، ایک مزدور قسم کا آدمی اس نے کچھ کھانا پینا کھایا اور کھا کر کے وہیں پہ ریتی پر سو گیا۔ دیکھ کر کے حضرت کہنے لگے دیکھو اس کو کہتے راحت، یہ جو ہے شہنشاہوں کی زندگی ہے، یہ کیا ہر چیز ہے لیکن کھانے سے وہ ترس رہے، اپنی مرضی سے کوئی چیز کھا نہیں سکتے، ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے وہ اس چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دولت تو ہے، دولت کی کثرت ہے، اسباب ہیں آرام کے، لیکن اس کی زندگی میں راحت نہیں ہے۔ کیوں راحت نہیں ہونے وجہ یہی ہے، خدا کی نافرمانی کرنا، خدا کی مرضی مطابق زندگی نہیں گزارنا۔ یہ کیا اسباب تو ہے، اسباب راحت تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے راحت نہیں مل رہی۔ دولت کی کثرت بھی ہے اس کے پاس، اسباب راحت کی کثرت بھی ہے، لیکن اس کو سکون نہیں مل رہا، چین نہیں مل رہا۔ لیکن بہت سارے غریب لوگ ہیں، محنت کرنے والے لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ، جن مت جو ہے کما کر کے آنے والے، کھا پی کر کے سو جاتے آرام سے، پھر صبح اٹھتے پھر کاموں پر چلے جاتے۔ اس کو کہتے راحت، اس کو کہتے سکون۔ اور یہ سود کھانے والے کو سکون ہے ہی نہیں۔ مال کی کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ مال کی کثرت الگ ہے، برکت الگ ہے۔ برکت کس کو کہتے؟ کم چیزوں میں زیادہ ضروریات پوری ہو جانا، اس کو کہتے برکت۔ اور کثرت کس کو کہتے؟ خوب مال۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی تنخواہ 1,00,000 ہے، ایک تاریخ کو وہ 1,00,000 نکال کر کے آیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر کہیں بیٹا بیمار ہے، کہیں بیوی بیمار ہے، کہیں یہ ضرورت ہے، کہیں کسی کو دینا لینا ہے، بس وہ 1,00,000 روپے ادھر ادھر قرضوں میں چلے گئے۔ لیکن برکت کس کو کہتے؟ ایک آدمی 5,000 کماتا، مثال کے طور پر مؤذن صاحب ہیں، کسی مسجد میں بھی مؤذن صاحب کی تنخواہ 7,000، 5,000 سے زیادہ نہیں۔ امام ہے، امام کی تنخواہ 10,000 سے زیادہ بہت کم ہے۔ اب جب وہ لے کر کے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بچے بھی خوش ہے، بیوی بھی خوش ہے، گھر کے اندر سکون ہے، نہ تو کوئی بیمار ہے نہ تو کوئی پریشان ہے۔ اس نے لا کر کے پیسہ اپنا دیا اور ضروریات کی چیزیں بازار سے خرید کر کے لے کے آیا، پورا مہینہ اسی پیسے میں اس نے سکون سے پورا مہینہ گزارا۔ لیکن ایک آدمی ہے 1,00,000 روپیہ کماتا، لیکن اس کو 25,000 دینا ہے، اس کو 10,000 روپیہ دینا ہے، اس کو جو ہے 5,000 روپیہ دینا ہے، اس میں بہت سارے پیسے چلے گئے۔ یہ بیمار، اس کو ڈاکٹر کیا لے کر کے جاؤ، ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو میں خون ٹیسٹ کراؤ، پیشاب ٹیسٹ کراؤ، یہ بھی کراؤ وہ بھی کراؤ، ذرا سینے میں تکلیف ہوگی حیدرآباد لے کر کے چلے جاؤ، اس میں لاکھوں روپے چلے گئے۔ اس کو کہتے کثرت، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہے؟ تھوڑے مال میں، تھوڑی چیز میں ضروریات زندگی پوری ہو جائے۔ اور کثرت کس کو کہتے؟ زیادہ مال میں کم اس کی ضرورت پوری ہو۔ پیسہ خوب ہے، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا مولانا دیکھو نا 1,00,000 روپیہ کما رہا، کچھ بھی فائدہ نہیں، کوئی کرا دیا کیا؟ دیکھو ذرا، اب اس کے ذہن میں پہلے سے بن کر کے کرا دیا۔ اب جب عاملوں کے پاس جاتا ہے تو عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا کرا دیا، اب اسے جا کر کے جیسے ہی کہا ارے بہت بڑا کرا دیا، تم کو دیکھانا پڑتا، کرنا پڑتا، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی، ارے ذرا دیکھو نا بھائی، بہت پیسہ خرچہ ہوتا، ٹھیک ہے بھائی 10,000 ایک 8,000 لے لو نا، اس کی چاندنی ہو گئی۔ اس طریقے سے عاملوں کی چاندنی ہو رہی ہے۔ اور پہلے دماغ میں چونکہ، اور یہ عورتوں کے دماغ میں یہ بات زیادہ بیٹھی رہتی ہے، عورتیں ان کاموں میں زیادہ ماہر ہوتی، یہاں فائدہ نہیں ہوا وہاں چلی گئی، وہاں نہیں ہوا وہاں چلی گئی، اس طریقے سے ناچ ناچ کر کے اپنے پیسوں کو برباد کرتی، عزت کو برباد کرتی،
دین اور مذہب کو برباد کرتی. تو یہ کثرت تو ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بینک اور بہت سارے سود کا کاروباری لوگ کروڑ پتی آج کروڑ پتی تھے کر فقیر ہو گئے. اس کے بینک کا اس کی کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا اور وہ جو پریشان ہو گیا خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے. کتنے سارے لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے کرے کاروباری لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا, لیکن آپ کو بتا دوں میں کاروباری لوگ تاجرین لوگوں کے کاروبار میں نقصان ہوتا لیکن وہ برباد نہیں ہوتا. اس کی کمپنی کا اس کے کاروبار کا ستیہ ناش نہیں ہوتا, دیوالیہ نہیں نکلتا. لیکن سود کھانے والوں کو مشاہدہ کر کے دیکھیے کتنے سارے لوگوں نے خودکشیاں کر لی, کتنے سارے لوگ سوسائڈ کر کے مر گئے, کتنے سارے لوگ کہیں سے بھاگ گئے. تو یہ سود کھانے والوں کا. اور کل میں نے ایک بات جو عرض کی تھی مولانا اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بارے میں, انہوں نے کہا سود کھانے والوں کی نسلیں 40 سال کے بعد برباد ہو جاتی. کل میں نے کتاب میں پڑھ لیا حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ 40 سال جو سود کھانے والے لوگ, کتاب میں بھی مجھ کو یہ بات مل گئی. حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 40 سال کے بعد اس کے خاندان اس کی نسل برباد ہو جاتی. سود کھانے والوں کا پیسہ اس کی نسلوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا, نقصان ہوتا. اس کا کاروبار اور اس کی جو دولت کی فراوانی وہ پائیدار نہیں ہوتی. آج دولت ہے کل فقیر بن گیا. لیکن ایک آدمی کاروبار کرتا, کاروبار کے اندر برکت ہوتی, کاروبار کرتا لیکن اس کے اندر دیوالیہ نہیں نکلتا, اس کا ناش نہیں ہوتا, برباد نہیں ہوتا, نقصان ہوتا, قرض بھی اس کے اوپر ہوتا, لیکن اس کا کاروبار مکمل طور پر برباد ہوتے ہوئے بہت کم لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد آخر میں کیا کرے اللہ تعالیٰ, جو لوگ سود کو حلال قرار دیتے وہ تو کافر ہیں, کیونکہ شریعت کی معمولی چیزوں کا انکار کرنا بھی کفر ہے. کوئی اگر سود کھاتا لیکن سود کو حرام سمجھ کر کے کھاتا وہ کفر تو نہیں ہے لیکن وہ گناہ ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں, سود کو حلال کر کے کھانے والے یہ بھی اللہ کی نظر میں تو بالکل ہی مبغوض ہے, لیکن سود کو حرام سمجھتے ہوئے بھی کھانا یہ بھی اللہ کی نظر میں مبغوض ہے. لیکن ایسا آدمی گناہگار ہے جو حلال سمجھ کر کے کھاتا وہ تو مکمل طور پر دین سے خارج ہو گیا. لیکن ایک آدمی ہے حرام سمجھتا, حرام سمجھ کر کے مجبوری میں سود کھاتا یا سود کا پیسہ لیتا یا سود کا کاروبار کرتا حرام سمجھ کر, تو اس کے لیے جہنم تو ہے لیکن کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے خلاصی پائے گا, جہنم سے اس کو نجات ملے گی اور جہنم سے نکل کر کے وہ کبھی نہ کبھی جنت کے اندر جائے گا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کی فضیلت بیان فرمائی اور سود کی قباحت بیان کی کہ سود کو تو مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اس کی برکت اور اس کا مظاہرہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جب میں نے کسی کو 10 روپیہ دیا یا 20 روپیہ دیا, یا اللہ کی قدرت ہے میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں میں 10-20 روپیہ دے رہا ہوں. 10-20 روپیے کا حیثیت کیا ہے, 10 روپے کی حیثیت تو کچھ ہے ہی نا. آپ لوگ الحمدللہ ہزاروں روپے صدقات کرتے. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, جب میں نے کبھی کسی غریب کو 10 یا 20 یا کچھ مدد کی, اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں غیب سے اس سے زیادہ مجھ کو نواز دیا. یہ میں سالوں سے تجربہ کر رہا ہوں اور آپ بھی تجربہ کیجئے. کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ صدقات کرنے سے اللہ کے غضب کو, حدیث میں ہے صدقہ اللہ کے غضب کو, اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور موت کے وقت کی سختی کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. یہ کیا کم فائدہ ہے. اللہ کے غضب سے اگر ہم بچ گئے, اللہ کے غصے کو اگر صدقے نے بجھا دیا, اور کیا چاہیے ہم کو, اللہ خوش ہو جائے. مطلب کیا ہوا, اللہ کے غضب کو کم کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے, اور جب اللہ راضی ہو گئے پھر ہمارے لیے دنیا کے اندر کون سی چیز ہے جس سے ہم پریشان ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.